ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، یا ایہا الناس انما بغیکم علی انفسکم، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، من يعمل سوءا يجز به، وقال الله تعالى في مقام آخر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، چھوڑ دو وہ گناہ جو ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو۔ گناہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ترک کر دینا، یا کسی بدعت کے اوپر عمل کرنا۔ ایسے کاموں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا کہ یہ کام ہم ظاہر میں کرتے ہیں یا چھپ کر کرتے ہیں، یہ کام ہم چھوڑ دیں۔ گناہ کے اندر یہ اثر ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت انسان کے دل کو پریشان رکھتا ہے۔ کوئی انسان کتنی کامیابی سے گناہ کیوں نہ کرے، کسی کو پتہ نہ چلنے دے، خبر نہ ہونے دے، کوئی روکنے والا نہ ہو، کامیابی سے گناہ کر لے، گناہ اس کے دل کو ضرور پریشان رکھے گا۔ گناہ کی ابتدا کچے دھاگے کی طرح کمزور ہوتی ہے، لیکن گناہ کی انتہا جہاز کے لنگر کی طرح مضبوط ہوتی ہے۔ بندہ شروع میں یہی سوچتا ہے، ایک عادت ہے چھوڑ دوں گا، ایسے کیا تھا، دیکھا تھا، باتیں کی تھی، چھوڑ دوں گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ گناہ اس طرح اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے کہ اسے ہلنے نہیں دیتا۔ جس طرح جہاز کو لنگر سے باندھ دیں تو جہاز ہل نہیں سکتا، اسی طرح انسان اپنی عادتوں کا ایسا اسیر بن جاتا ہے کہ اس کے لیے عادتوں کی غلامی سے نجات پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ بچپن کی عادتیں 55 میں جا کے بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا کرتی، اس لیے فرمایا کہ تم گناہ چھوڑ دو جو ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو۔ گناہ کی مثال آکاش بیل کی مانند ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا درختوں کے اوپر پیلی بیل ہوتی ہے جو پورے درخت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے تو درخت کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ اسی طرح بری عادتیں انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں اور اس کی نشو و نما کو روک دیتی ہیں۔ گناہ کی مثال ناسور کی مانند ہے، کینسر۔ جس حصے میں کینسر ہو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس حصے کو کاٹ دیجیے، اگر نہیں کاٹیں گے تو یہ کینسر بقیہ جسم میں پھیلے گا۔ اسی طرح گناہ کی مثال ناسور کی طرح ہے، اس کا ایک ہی علاج کہ گناہوں کو چھوڑ دیجیے، اگر نہیں چھوڑیں گے تو یہ آپ کی شخصیت کے لیے کینسر کی مانند ہے۔
انسان سوچتا ہے جی چھوٹا گناہ ہے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی. فرماتے ہیں اے دوست یہ نہ دیکھ گناہ کو چھوٹا کہ بڑا، بلکہ اس ذات کی عظمتوں کو دیکھ کہ جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے. لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى. کنکریاں چھوٹی ہوتی ہیں مگر کنکریوں سے مل کر ہی پہاڑ بنا کرتے ہیں. ریت کے ذرات چھوٹے ہوتے ہیں مگر مل کر ٹیلے بن جاتے ہیں. جس انسان نے گناہ کو ہلکا سمجھا وہ انسان اپنی بربادی کا سامان کر چکا. اس لیے اللہ والے گناہ سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، معصیت کی طرف قدم ہی نہیں ان کے اٹھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ مکاری سے انسان کی زندگی اچھی کبھی نہیں گزرتی. مکاری کی مثال چھوٹے کمبل کی مانند ہے. سر ڈھانپو تو پاؤں ننگے اور پاؤں ڈھانپو تو سر ننگا. مکار انسان کا فوراً پتہ چل جاتا ہے. آدمی چند بندوں کو چند دنوں کے لیے دھوکہ دے سکتا ہے، سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے دھوکہ نہیں دے سکتا. تو جھوٹے آدمی کا فوراً پتہ چل جاتا ہے. گناہ انسان کے فوراً کھل جاتے ہیں. اس لیے گناہوں کی وجہ سے دنیا کی بھی رسوائی، آخرت کی بھی رسوائی اور دل کی پریشانی اس کے علاوہ. اس لیے امن کا راستہ ایک ہی ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں. ایک بزرگ کو اللہ رب العزت نے الہام فرمایا کہ اے میرے بندے، لوگوں سے کہہ دو کہ جب یہ گناہ کرتے ہیں تو اپنے قریب چھوٹا سا بھی کوئی بچہ ہو تو اس کی بھی رعایت کر لیتے ہیں، لیکن میرے سامنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، میری رعایت نہیں کرتے. انہیں کہہ دو کیا تم اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم حیثیت کا مجھے سمجھتے ہو؟ کہ تم نے وہ دروازے تو بند کر لیے جہاں سے مخلوق دیکھتی ہے، اور جن دروازوں سے پروردگار دیکھتا ہے تم نے ان کو بند کرنے کی کوشش نہیں کی. تو فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ. چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو. نیکی کے اندر یہ تاثیر ہے کہ دل کو سکون دیتی ہے، اور گناہ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ دل کو پریشان کرتا ہے. اس لیے مال والے، دولت والے، عہدوں والے، اپنی من مرضی کی زندگی گزارنے والے کبھی ان کے دلوں کو دیکھا کریں بڑے پریشان ہوتے ہیں. کیوں؟ اللہ رب العزت کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اس وجہ سے دل پریشان ہوتے ہیں. برکتیں اٹھ جاتی ہیں. جس گھر میں گناہ ہوا اس گھر سے کچھ نہ کچھ برکت اللہ رب العزت نے اٹھا لی. تو یہ برکتیں اٹھاتے ہیں. ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکتوں کو پیچھے ہٹاتے رہتے ہیں. قصور ہمارا. یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کی چادر ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے، ہر گناہ اس میں سوراخ کی مانند ہے. جیسے دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری کرتے ہیں، اسی طرح آفات اور بلیات سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے احسان کی وجہ سے بندوں پر رحمت کی چادر تانی ہوئی ہے. لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں ہم اس میں سوراخ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سوراخوں سے آثاب، مصائب اور آلام ہمارے اوپر آ رہے ہوتے ہیں. یوں سمجھیے کہ گناہ کرنے سے ہم اپنے اوپر مصیبتوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، مصیبتوں کو اپنے اوپر بلا رہے ہوتے ہیں، پریشانیوں کو بلا رہے ہوتے ہیں. اس لیے اگر ہم گناہ کرنا نہیں چھوڑتے تو بسا اوقات اس طرح پریشانیاں آتی ہیں جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے تو تواتر کے ساتھ اس کے جو ہے دانے ایک دوسرے کے اوپر گرا کرتے ہیں. اس لیے پریشان پھرتے ہیں. حضرت کیا کریں، بڑے پریشان ہیں، بتا ہی نہیں سکتے. حضرت بیوی نہیں مانتی، حضرت اولاد تو اللہ نے دی، ہر ایک افلاطون بنا ہوا ہے،
کیوں؟ اللہ رب العزت کسی نہ کسی کے ذریعے اس کو پریشان کرتے ہیں. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں. زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. زندگی میں بھی سزا ملتی ہے گناہوں کی. اس لیے اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں, ترک کر دیں, معصیت سے خالی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کریں. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے, حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ, فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی نے جو دن معصیت کے بغیر گزارا ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہ دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں گزارا. تو ہر دن میں ہمارے اندر ایک جذبہ ہو, میرے پروردگار آج کا دن میں تیری نافرمانی سے بچوں گا, میں نافرمانی کے بغیر گزاروں گا, تیرے فرما برداروں کی طرح زندگی گزاروں گا. اس جذبے کے ساتھ ہم ہر دن کی ابتدا کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو بچائیں تاکہ دنیا میں بھی عزتیں ہوں, آخرت میں بھی عزتیں ہوں. تو فرمایا اللہ رب العزت نے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا تم چھپے ہوئے کرتے ہو. گناہ کرنے کی 4 وجوہات ہوتی ہیں. اللہ رب العزت نے ان 4 وجوہات کا تذکرہ قرآن پاک میں کر کے اس کا جواب بھی دے دیا. سب سے پہلی وجہ گناہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں. سب سے پہلی وجہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں. اور اگر اس یہ پتہ ہو نا کہ چھوٹا بچہ بھی دیکھ رہا ہے تو گناہوں سے بچے گا. تو جب یہ احساس دل میں ہو کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تو یہ گناہ کرنے کی پہلی وجہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بھی جواب دے دیا. فرمایا ان ربک لبالمرصاد, تیرا رب تیری گھات میں لگا ہوا ہے. اب یہ مرصاد کسے کہتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا کہ جب کوئی شکاری اپنے شکار پر نشانہ باندھنا چاہے تو بڑی توجہ کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے, حتیٰ کہ اپنے سانس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیتا ہے, پلک بھی نہیں چھپکتا. اس کیفیت کو مرصاد کہتے ہیں. گویا اللہ رب العزت ہمیں اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں جیسے دنیا میں کوئی شکاری اپنے شکار کو غور اور توجہ کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جب ہمیں اتنی باریکی سے دیکھا جا رہا ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھنے والا کوئی نہیں؟ تو اس کا جواب دے دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ دیکھنے والا کوئی نہیں. ان ربک لبالمرصاد. گناہ کرنے کی عموماً دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. جی میں نے فون کیا, پتہ نہیں چلنے دیا. میں نے فلاں یوں کیا, پتہ ہی نہیں چلنے دیا. کسی کو پتہ ہی نہیں. جی یہ گناہ کرنے کی دوسری وجہ ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں. اللہ رب العزت اس کا بھی جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں وہ ذات ہوں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, میں جانتا ہوں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور جو تمہارے دلوں کے اندر چھپا ہوا. تو جواب دے دیا کہ یہ مت زوم میں رہنا کہ ہمیں کوئی نہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے. اس کا بھی جواب دے دیا. گناہ کرنے کی عام طور پر تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں تھا, میں اکیلا تھا. جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گھر, اب جو چاہے کر, مقولہ بنا ہوا ہے. تو جب بندہ محسوس کرتا ہے نا جی میرے پاس کوئی نہیں تھا, تو یہ گناہ کرنے کی تیسری وجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا. فرمایا تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے, 4 ہوتے ہو تو 5واں اللہ ہوتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ,
وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو. تو اس لیے اس کا بھی جواب دے دیا کہ یہ نہ سوچنا کہ پاس کوئی نہیں ہمارے. گناہ کرنے کی چوتھی وجہ، انسان ڈھیٹ بن جائے، بے حیا ہو جائے. بچہ بڑا ہو جائے نا، بے حیا بن جائے تو باپ کو کہتے اچھا نہیں میں کرتا، کیا کریں گے؟ یا پڑوسی کو کہتے اچھا نہیں میں یوں کرتا، تم کیا کر لو گے؟ یعنی جب یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو بندہ کہتا ہے تم کیا کر لو گے؟ اچھا میں کرتا ہوں، تم کیا کر لو گے؟ یہ گناہ کرنے کی چوتھی وجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بندے یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کیا کر لیں گے. ان اخذہ علیم شدید، اس کی جو پکڑ ہے وہ دردناک بھی ہے اور سخت بھی ہے. وَيُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، ایسے باندھتا ہے کہ ایسا دنیا میں کوئی باندھ نہیں سکتا. ایک جگہ فرمایا انی اعذبہ عذاب لا اعذبہ احدا من العالمین، میں ایسا جو ہے عذاب دوں گا کہ جہانوں میں ایسا عذاب کوئی دوسرا دے نہیں سکتا. اور جب قومیں نافرمانی کرتی ہیں فرمایا فصب علیہم ربک صوت عذاب، اس کا کوڑا آتا ہے عذاب کا. تو فرمایا یہ مت سوچنا کہ کوئی کیا کر لے گا، حیثیت ہی کیا. تو چاروں وجوہات کا جواب دے دیا تاکہ بندے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی زندگی کو اختیار کریں. اور گناہ پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 4 ہی گواہ متعین فرمائیں گے. 4 گواہ قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے. سب سے پہلا گواہ اس بندے کے کندھوں کے اوپر جو کرامن کاتبین ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے گواہ ہوں گے. ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. فرشتے گواہی دیں گے رب کریم ہم نے اس کو یہ گناہ کرتے دیکھا، یہ گناہ کرتے دیکھا، یہ گناہ کرتے دیکھا. یہ سب سے پہلی گواہی ہوگی، معصوم فرشتوں کی گواہی. پھر دوسری گواہی اس کے نام اعمال کو پیش کیا جائے گا. ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ. پھر گنہگار بندہ، مجرم بندہ جب دیکھے گا نام اعمال کو تو اب ڈرے گا، گھبرائے گا. کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے. لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد. جو کیا ہوگا اپنے سامنے حاضر پائے، تیرا رب کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرے گا. تو یہ دوسری گواہی ہوگی. اور تیسری گواہی اللہ تعالیٰ زمین سے لیں گے. زمین کو پوچھیں گے کہ تو بھی خبریں سنا، تیری پیٹھ پر کیا ہوتا رہا. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. زمین گواہی دے گی، بتائے گی کہ میری پشت پر اس نے فلاں جگہ یہ گناہ کیا، فلاں جگہ یہ گناہ کیا، اس گناہ کے لیے چل کے گیا تھا. زمین گواہی دے گی. اور چوتھے گواہ وہ انسان کے جسم کے اپنے اعضاء ہوں گے. اس کے اوپر گواہی دیں گے سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يكسبون. اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کے کان، یہ سب اس کی گواہی دیں گے. اور پریشان ہوں گے اس وقت لوگ. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. اس وقت اپنے اعضاء کو یہ کہیں گے کہ تم نے کیوں گواہی دی، اور تمہاری لذتوں کی خاطر ہی تو ہم گناہ کرتے تھے، تم نے کیوں گواہی دی. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. وہ اعضاء کہیں گے ہمیں اللہ نے گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویا کیا، اس لیے جو بیتا ہم تو اس کی پوری رپورٹ اپنے رب کو پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کنتم تستترون، کہ تم تو پردہ ہی نہیں کرتے تھے اپنے ان اعضاء سے کہ یہ قیامت کے دن گواہ بننے والے ہیں. تو کوئی آدمی اپنے اعضاء سے پردہ کر سکتا ہے گناہ کرتے ہوئے؟ انہی سے تو کرنا ہوتا ہے. تو یہ 4 گواہ قیامت کے دن گناہگار کے خلاف پیش کر دیے جائیں گے. اور بندے کے لیے پھر فرار کا کوئی راستہ نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ اس کو خود تسلیم کرنا پڑ جائے گا.
کہ رب کریم ہاں میں نے یہ گناہ کیے، خطائیں کی، تو اس لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہی ان گناہوں کو چھوڑ کر اپنے رب کریم سے اس کی معافی مانگ لیں، پروردگار سے اس کی معافی مانگ لیں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت گناہ کرتا ہوں، چھوڑ نہیں سکتا، ڈر بھی لگتا ہے اللہ تعالی کی ذات سے اور اس کے عذاب سے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ والوں کا دستور ہوتا ہے کہ یہ دھکے نہیں دیتے، یہ نفرت نہیں کرتے، یہ سینے سے لگاتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں، پیار کے انداز میں، محبت کے انداز میں بات سمجھاتے ہیں۔ تو حضرت نے اسے کہا ہاں ہاں میں تجھے ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہو گیا کہ حضرت مجھے ترکیب بتائیں کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور عذاب سے بھی بچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا بھئی پہلی ترکیب تو یہ ہے کہ تو اگر گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہوں کے سامنے گناہ کرنا چھوڑ دے، چھپ کے گناہ کیا کر۔ کہنے لگا جی میں اس کی نظروں سے چھپ کے گناہ تو نہیں کر سکتا۔ فرمان لگے اچھا ایک دوسرا طریقہ بتاتا ہوں، اور وہ طریقہ یہ کہ تو اللہ رب العزت کا رزق جو دیا ہوا ہے وہ کھانا چھوڑ دے، کہ نہ تمہارا دیا کھاتا ہوں نہ تمہاری بات مانتا ہوں۔ کہنے لگا جی اللہ کا دیا ہوا رزق کیسے کھانا چھوڑ دوں، یہ تو نہیں کر سکتا۔ فرمایا اچھا تیسرا طریقہ بتاتا ہوں کہ تم اللہ تعالی کے ملک میں رہتے ہوئے اس کی نافرمانی کرتے ہو، تو یہ زمین و آسمان اللہ کا ملک ہے، اس کی ملک ہے، اس سے نکل کر گناہ کر لو۔ کہ جی میں کیسے نکل سکتا ہوں زمین و آسمان سے باہر؟ پروردگار بھی فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اور گڑھے کی مچھلیوں نکلو گے کسی دلیل سے نکلو گے، کدھر جاتے ہو؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان۔ اللہ اکبر، ایسا شاہانہ خطاب ہے جو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، تثنیہ کا صیغہ، اے میری زمین کے بوجھو، یعنی نافرمان جن اور انسان، ان کو مخاطب کیا گیا۔ اے جنوں اور نافرمان انسانوں، ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے فارغ کر رہے ہیں، ان قریب اپنے آپ کو فارغ کر رہے ہیں۔ ہم تمہاری خبر لیتے ہیں، تمہارا پتہ کرتے ہیں۔ جیسے ماں کوئی کام کر رہی ہو نا، بچے کو دھمکاتی، کہتی ہے میں آتی ہوں، یہ نہیں کہ آ نہیں سکتی، دھمکانا مقصود ہوتا ہے۔ تو فرمایا اے میری زمین کے بوجھو، ہم اپنے آپ کو ان قریب تمہارے لیے فارغ کر رہے ہیں، نپٹیں گے تمہارے ساتھ، ہمیں حساب لینا بھی آتا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ تو اس لیے وہ کہنے لگا جی کہ میں تو نہیں زمین و آسمان سے باہر جا سکتا۔ فرمایا اچھا پھر میں آپ کو ایک تجویز اور دیتا ہوں، وہ یہ کہ اگر تم گناہ کرتے رہو گے تو نام اعمال میں بہت سارے گناہ ہوں گے۔ اب جب ملک الموت آئے گا تو اس وقت تم اسے کہنا کہ بھئی تھوڑی دیر انتظار کر لو تاکہ میں سچی توبہ کر لوں۔ کہنے لگا حضرت اس نے تو انتظار نہیں کرنی، جس سانس میں موت آنی ہے اس سے اگلا سانس بندہ نہیں لے سکتا۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ وصیت کرنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا حضرت میں یہ تو نہیں کر سکتا۔ فرمایا اچھا پھر ایک طریقہ اور بتا دیتا ہوں کہ جب تمہیں قبر میں لے جائیں گے اور منکر نکیر آئیں گے اور پوچھیں گے سوال و جواب، تو اس وقت منکر نکیر کو کہنا کہ میری قبر سے باہر نکل جاؤ۔ جیسے ہم نے گھروں پہ لکھوایا ہوتا ہے نا، بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن۔ تو تم بھی کہنا بھائی بغیر اجازت کیوں آئے؟ اس نے کہا جی وہ مجھ سے پوچھ کے تھوڑا آئیں گے۔ پر میں اچھا پھر ایک آخری بات باقی رہ گئی، وہ تجویز بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کون سی؟ کہ قیامت کے دن جب تمہارے گناہ اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم جانے کا حکم دیں گے اور فرشتے پکڑ کے لے جانے لگیں گے، تو ضد کر کے کھڑا ہو جانا میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا حضرت فرشتوں کے سامنے میری کیا حیثیت ہے کہ میں کہوں میں نہیں جہنم میں جاتا؟ جب اس نے کہا میری کیا حیثیت ہے تو اس وقت فرمایا، اس وقت اس کو ٹھوکر لگائی،
فرمایا کہ اے دوست جب تو ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اپنے رب کی نافرمانی ہی کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا حضرت مجھے بات سمجھ آ گئی، آج کے بعد میں اپنے پروردگار کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو یہ اللہ والوں کے سمجھانے کا انداز ہوتا ہے، وہ اچھے انداز میں بات سمجھاتے ہیں۔ تو اس نے گناہوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو گناہ ہم جو کرتے ہیں یہی گناہ ہمیں پریشان رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گناہوں کی وجہ سے ہی افراد مصیبتوں میں پڑتے ہیں اور قومیں مصیبتوں میں پڑتی ہیں، اور نیکی کے ذریعے اللہ رب العزت ان کو مصیبتوں سے نکالا کرتے ہیں۔ آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ کام کرتے ہیں بنگیوں والے اور تنخواہ مانگتے ہیں بادشاہوں والی۔ یاد رکھنا مسلمان کے لیے دنیا میں دو راستے ہیں، نیکی کرے گا امام عالم، اور اگر گناہ کرے گا تو غلام عالم بنے گا۔ نیکی کی زندگی ہوگی تو امام عالم بنے گا، اور اگر گناہوں بھری زندگی ہوگی تو کیا بنے گا؟ آج من حیث القوم ہم کیا بنے پھرتے ہیں؟ تیرے ہاتھ میں ہو قرآن تو دنیا میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں پھرے ناکام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں پھرے غلام، غلامی نفس کی ہو، شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو، نہ ہمیں کہتا ہے یہ قرآن، اور میرے ماننے والے مسلمان اقرا وربک الاکرم، تو پڑھ قرآن تیرا رب کرے گا تیرا اکرام۔ تو مومن کے لیے دنیا میں دو راستے ہیں، فرما برداری کی زندگی گزارے گا تو امام عالم، اور نافرمان بن کر فاسق و فاجر بن کر زندگی گزارے گا تو غلام عالم۔ تیسرا راستہ اس کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو گناہوں کو چھوڑ کر ہماری زندگی پرسکون ہو سکتی ہے۔ یہ بات بتانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج کل اکثر جو سالکین آتے ہیں وہ پریشانیاں دنیا کی لے کے آتے ہیں، پھنسے ہوتے ہیں دنیا میں، آتے ہیں تو دو تین باتیں کرتے ہیں۔ آتے ہی سب سے پہلی بات، حضرت میں نے بڑے بڑے مشائخ کو دیکھا ہے مگر آپ سے بیعت ہوا ہوں، یعنی احسان جتلا رہے ہیں کہ میرا آپ پر احسان کہ میں بیعت ہوا۔ واہ واہ، حضرت میں نے بڑے بڑے مشائخ دیکھے ہیں مگر میں نے بس آپ سے بیعت کی کہ تاکہ ان کے دل میں پہلے سے یہ احسان مند ہو جائے، اور حضرت بس میں نے اب حالات آپ کو ہی بتانے ہیں۔ اور حالات کیا بتاتے ہیں؟ بس حضرت کاروبار کوئی اچھا نہیں چل رہا، کوئی تعویذ دے دیجئے پڑھنے کے لیے، ویسے میں نے جلدی گھر جانا ہے۔ دوسری بات، حضرت بس بیوی سے کچھ بنتی نہیں ان دنوں، کچھ اس کے لیے بھی پڑھنے کو بتا دیں، ویسے میں نے جلدی گھر جانا ہے۔ اور تیسری بات کیا کہتے ہیں؟ حضرت ورد وظیفہ تو ہوتا نہیں، کچھ خود ہی پھونک مار دیں، ویسے میں نے جلدی گھر جانا ہے۔ اب اگر یہ باتیں لے کر آئیں گے تو ذکر و سلوک کیا سیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں ملتا نا کہ انسان دنیا لے کر آئے اور دنیا کے مسائل کی باتیں پوچھ کے واپس جائے اور سمجھے مجھے اللہ مل جائے گا۔ پھر کہتے ہیں جی 3 سال سے بیعت ہو گئے، 5 سال سے بیعت ہوئے، ہوا تو کچھ نہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اس لیے یہ ٹاپک آج بتانے کی ضرورت پیش آئی کہ ہم اپنی زندگی کے رخ کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری زندگی کی یہ پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ ماں باپ خود اپنی اولاد کو پریشان کر کے خوش نہیں ہوتے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پریشان کر کے کیسے خوش ہوں گے؟